بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سننے والے اللہ کی توفیق سے خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیں، نور خداوندی اس کائنات کے ذرے ذرے سے عیاں ہے۔ اس کائنات کی تخلیق سے قبل ذات حق تعالی یکتا اور تنہا تھی، اور یاد رہے کہ اس نے اپنے ہی نور سے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق کیا، اور پھر اس نور سے تمام کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کو تخلیق کیا گیا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ انا من نور اللہ تعالی وَكُلُّ خَلَائِقٍ مِّن نوری، میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے۔ یوں نور الہی بھی تمام مخلوقات عالم کے حصے میں آیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور پھر نور الہی کی موجودگی کی بدولت ہر شے میں ربوبیت کے اثرات پیدا ہوئے، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی بدولت ہر شے میں عبودیت کے اثرات پیدا ہوئے۔ دیکھیں، انسان چونکہ تمام مخلوقات سے افضل ہے، اس لیے اس میں دونوں اثرات سب سے بڑھ کر پیدا ہوئے، اور وہ کسی نہ کسی شے کی پرستش کرنے کا بھی شدید خواہش مند ہوتا ہے، اور خود اپنی پرستش بھی کروانا چاہتا ہے۔ کسی شے کی پرستش کی خواہش میں کبھی وہ سورج کو پوجتا ہے، کبھی آگ کو، کبھی پتھر کے بت کو، اور کبھی اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کو پرستش کی حد تک چاہنے لگتا ہے، اور پرستش کروانے کی خواہش میں یقین جانے کہ کبھی وہ فرعون بنتا ہے تو کبھی نمرود، کبھی بطور حکمران اپنی پرستش کرواتا ہے، کبھی بطور افسر۔ دیکھیں، انسان میں موجود اسی پرستش کے مادے کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا کر اصل اور صحیح نقطے یعنی وحدت ذات الہی پر مرکوز کرنا ہی دین حق، روحانیت، معرفت اور صراط مستقیم ہے۔ اگر انسان کی نظر اس صحیح نقطے پر مرکوز ہو تو نہ وہ کسی بھی شے یا رشتے کو خدا سے بڑھ کر چاہے، اور نہ ہی اس پر توکل کرے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے بھی کوئی امید یا خوف رکھے، کیونکہ یہی تمام عوامل پرستش کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی بھی شے کی خواہش یا کسی بھی رشتے کے لیے محبت ذات حق تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کی خواہش سے بڑھ کر ہے، یا ہم اس کی ناراضگی سے، اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کر ڈرتے ہیں، تو یقین کریں کہ وہ شے یا رشتہ ہمارے اور اللہ کی راہ میں حائل بت ہے، اور اس کو خدا تعالیٰ سے بڑھ کر چاہنے یا ڈرنے کے باعث ہم صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ یہ لکھ رہے ہیں میری بات۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم میں صنم پرستی کا مادہ سب سے زیادہ ہے، حالانکہ ہم فرزندان توحید ہیں۔ اور یقین کریں کہ پرستش کی یہ زیادتی ہمیں خدا پرستی سے صنم پرستی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم بدقسمتی سے اللہ کے سوا ہر چیز کو اس قدر ٹوٹ کے چاہتے ہیں کہ بالآخر اللہ کو بھی وہ چیز جو اس کے اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے ہٹانا پڑتی ہے۔ کبھی ہماری اولاد ہمارے لیے بت بن جاتی ہے، اور ہماری جو ہے نا تمام جدوجہد، عبادتیں اور دعائیں اس کی بہتری کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔ کبھی رزق ہمارا بت بن جاتا ہے، کبھی صحت، کبھی جنت، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی عبادات ہی اس کا بت بن جاتی ہیں۔ وہ ان عبادات کے تکبر میں اس قدر گم ہوتا ہے کہ یقین کریں کہ وہ خدا تعالیٰ کو ہی بلا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کبھی اس کا علم، کبھی عقل،
اور کبھی حسن بھی اس کے بت بن جاتے ہیں جن کی زیادتی اسے اللہ سے دور کر دینے کا باعث بن جاتی ہے، اور وہ اپنے علم، عقل، حسن یا عبادات پر تکبر کے باعث وہ خود ہی اپنا بت بن جاتا ہے اور اپنی ہی پرستش کرنے لگ جاتا ہے۔ خدا تو کیا، اسے جو ہے نا دوسرے انسان بھی دکھائی دینا بند ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کے لیے سب سے بڑا بت عموماً اس کی اپنی ہی ذات اور اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ پس ہم نے جب بھی رزق کی طلب میں اللہ کی عبادت کی، رزق ہمارا معبود بن گیا، اور جب جنت کی خواہش میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو جنت ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہی حال اولاد، صحت، دنیاوی ترقی اور دیگر خواہشات کا ہے۔ تبھی تو ہماری نماز ہمیں وہ روحانی سکون، وہ معراج اور نفع نہیں دیتی جو اس بلند ترین درجہ کی عبادت کا مقصود ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی حالت اقبال نے اس شعر میں بیان کی ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دیکھیں، اللہ بہت دیر اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ تمام بتوں کو توڑ کر میری خواہش کرتا ہے، خالص میری عبادت کرتا ہے، صرف اور صرف وہ مجھے اپنا معبود بناتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا اور انہی بتوں کی طرف مائل رہتا ہے تو یاد رہے کہ اللہ خود ایک ایک کر کے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور جس اولاد کو بندہ خدا سے بڑھ کر چاہتا ہے وہ یا تو تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتی ہے یا اس کی نافرما ہو جاتی ہے۔ جس رزق کی طلب میں اس کی عبادتیں وقف ہوتی ہیں وہ رزق اس سے چھننا شروع ہو جاتا ہے یا اسے دوسری مصیبتوں میں مبتلا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ یہی حال تمام بتوں کا ہوتا ہے۔ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ نہ خدا ملا اور نہ وصال صنم والا، یہی حال ہوتا ہے۔ دیکھ سامعین، یہ تمام بت ایک جال، ایک فریب نظر ہیں جنہیں انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی، عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کا قرب بہتر ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ واہ سبحان اللہ! دیکھیں، اس خدائے بے نیاز کی اپنی بندوں سے چاہت اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ خود غور کریں۔ یہی چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے بندے صرف اس کے بندے بن کر رہیں اور اپنی خواہشات کے بندے نہ بنے۔ اس کی غیرت کو گوارا ہی نہیں کہ اس کے بندے اس کے سوا کسی اور کی طلب کریں۔ اگر ہم اس کی اس چاہت کو دل و جاں اور خلوص نیت سے پورا کریں گے تو وہ ہماری ان چاہت کو بھی پورا کرے گا جن کو ہم نے اس کی قرب کی چاہت پہ قربان کیا ہوا ہے بدقسمتی سے۔ اور یہ دنیا اور جنت کی نعمتیں عطا کرنا، یارو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ اس نے پیدا ہی ہمارے لیے کی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس کی چاہت کی پرواہ نہ کی، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کو اس کے قرب پر ترجیح دی،
تو وہ ہمیں ہماری ان چاہتوں کی دوڑ میں تھکا دے گا۔ آج دنیا میں ہو بھی یہی رہا ہے کہ جن مادی بتوں کو ہم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، انہی بتوں نے ہمیں منہ کے بل گرا رکھا ہے۔ نہ خدا مل رہا ہے، نہ دنیا، اور نہ ہی خواہشات نفس۔ تو آخر میں محترم سامعین، ہمارے لیے ان بتوں کو توڑنا ضروری ہے، اور وہ ایک ہی صورت میں ٹوٹ سکتے ہیں کہ ہم جس دنیا سے بے خبر ہیں اس دنیا کی خبر لیں، مطلب کہ اندر کی دنیا، باطن کی دنیا، اور ہم اس کو بیدار کریں اور روحانیت کی طرف سفر کریں، کیونکہ اس سفر کے بغیر نہ ہمیں معرفت خدا نصیب ہو سکتا ہے اور نہ یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا رب کون ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔